دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی تھی، ایک خوفناک حملہ ہوا۔ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری کر دی۔ Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. گزشتہ رات عالمی میڈیا پر بریکنگ نیوز چلی۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملے ایران کے نتنز، فردو اور عراق جیسے اہم ایٹمی مراکز پر کیے گئے، جنہیں ایران کی دفاعی لائنز کا دل سمجھا جاتا تھا۔ حملے کے فوراً بعد ایرانی سرکاری ذرائع نے تصدیق کی کہ کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ فوجی ذرائع نے امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ And international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully. امریکہ کی جانب سے ابھی تک مکمل تفصیل سامنے نہیں آئی، مگر ابتدائی رپورٹس کے مطابق ایران حالیہ مہینوں میں یورینیم کی افزودگی میں تیزی لا رہا تھا۔ خفیہ سیٹلائٹ تصاویر اور جاسوسوں کی رپورٹس کے مطابق ایران چند مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اس خطرے کو روکنے کے لیے پیشگی حملہ کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ کھلی جارحیت ہے، ایران اس کا جواب دے گا اور سخت دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اب یہ خطہ مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل، جو پہلے ہی ایران کے خلاف کھلا دشمن ہے، اس حملے کو ضروری قدم قرار دے رہا ہے۔ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک نے محتاط موقف اختیار کیا ہے، لیکن اندرونی سطح پر وہ اس حملے سے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ادھر روس اور چین نے امریکہ کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ عالمی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یورپی یونین نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ نہیں کہ کیا جنگ ہوگی، سوال یہ ہے کہ جنگ کہاں تک پھیلے گی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی اور اس میں اسرائیل، سعودی عرب یا خلیجی ریاستیں شامل ہو گئیں تو یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر روس یا چین کسی بھی شکل میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ایک عالمی محاذ کھل سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا ایک بار پھر ویسا ہی منظر دیکھنے جا رہی ہے جیسا 1929 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر دیکھا گیا تھا۔ کیا یہ صرف ایک محدود فوجی کارروائی ہے یا یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے؟ کیا دنیا سفارت کاری کے ذریعے اس تباہی کو روک سکتی ہے یا ہم ایک اور تباہ کن جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں؟ جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر، لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب یہ مسئلہ صرف امریکہ، اسرائیل یا ایران کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امریکہ نے کل ہی ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کیا، تو ایران نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور روس بھی ایران کی مکمل معاشی اور فوجی مدد کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طالبان نے بھی ایران کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اگر ایران واقعی ہی امریکہ کے اڈوں پر حملہ کرتا ہے، جیسا کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے، تو عرب اور مسلمان ملک بھی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو جنگ عظیم سوم کا شدید خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کا حول بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بھی جنگوں کو روکنے میں مسلسل ناکام رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اب حملہ کس قسم کا کرے گا؟ کیا ایران امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائے گا یا اسٹریٹ آف ہورموز بند کر دے گا؟ یہ دونوں آپشن ایران کے پاس۔ اگر ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ بہرحال یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔